مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، چنگیز خان کو زندگی میں 2 بڑی جنگوں اور 7 چھوٹی جھڑپوں میں شکست ہوئی۔ ہر بار مد مقابل ایک ہی انسان تھا، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ چنگیز خان نے صرف ایک ہی دشمن کو بہادری پر خراج تحسین پیش کیا اور وہ انسان سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان جلال الدین مسلم دنیا کا فدیہ تھا۔ یہ نہ ہوتا تو چنگیز خان کے ہاتھوں مسلم دنیا کی تباہی کی داستان بہت زیادہ طویل اور دل خراش ہوتی۔ اس کا باپ چنگیز سے مقابلے کے لیے اس کا مشورہ مان لیتا تو شاید دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اس کے اپنے ہی بھائی سازشیں کر کے تخت پر قابض نہ ہوتے تو شاید پھر بھی دنیا کی کروٹ کچھ اور ہوتی۔ کیسا انسان تھا، تخت بھائیوں کے پاس چھوڑ کر جنگل کو نکل گیا کہ سلطنت کسی آزمائش میں نہ آ جائے۔ شکست کے باوجود اس نے عزیمت کا پرچم اٹھایا، کبھی 1000 کبھی 5000 جتنے جنگجو ملتے وہ ان کے ساتھ چنگیز خان کے لیے چیلنج بنا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب اس کے پاس ایک لشکر جرار تھا۔ اس نے چنگیز خان کو لکھا، تم میرے لیے جنگل جنگل خاک چھان رہے ہو، میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، تم آؤ گے یا میں آؤں؟ مورخین نے لکھا ہے کہ چنگیز کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا اسے کسی نے یوں چیلنج کیا ہو، اور چنگیز خان چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر جلال الدین یوں للکار رہا ہے تو شیر کے منہ میں سر دینا کوئی حکمت والی بات نہیں ہے۔ شیر خوارزم کے اس چیلنج نے چنگیز کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ صبح سے شام لشکر کی تیاریوں پر صرف کرنے لگا، لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ کیا وہ جلال الدین کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اسے معلوم تھا للکارنے والا کون ہے، یہاں تک کہ پھر ایک گھوڑے پر سلطان کے لشکر کے سالاروں میں جھگڑا ہو گیا اور پھوٹ پڑ گئی۔ افغان سالار ناراض ہو کر لشکر لے کر چلا گیا۔ امیر عطا لکھتے ہیں کہ جلال الدین کو خبر ہوئی تو وہ بھاگ کر خیمے سے باہر آیا، ان کی منتیں کی، رویا کہ ایسا نہ کرو، مسلمانوں کے مستقبل کا خیال کرو، لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا، لشکر آدھا رہ گیا۔ چنگیز خان تو گویا اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ آخری بڑی لڑائی دریائے سندھ کے کنارے ہوئی، جب سازشوں اور داخلی جھگڑوں سے نڈال سلطان جلال الدین 30,000 پناہ گزینوں، 3,000 گھڑ سواروں اور 500 کے قریب محافظوں کے ساتھ ہندوستان جا رہا تھا کہ چنگیز خان 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ آن پہنچا۔ 3,000 گھڑ سواروں کا مقابلہ 50,000 گھڑ سواروں سے تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جلال الدین یوں لڑا کہ چنگیز خان حیران رہ گیا۔ اس نے چنگیز کے لشکر کو ادھیڑا اور اس کے مرکز تک جا پہنچا۔ پھر 70,000 کی مزید کمک چنگیز کو آن پہنچی۔ زخموں سے نڈال سلطان گھیرے میں آ گیا تو چنگیز نے حکم دیا اسے زندہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ سلطان کے سامنے چنگیز تھا اور پیچھے دریائے سندھ۔ اس نے گرفتاری دینے کے بجائے پہاڑ سے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ چنگیز خان کو اس کے تعاقب میں گھوڑا دریا میں ڈالنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ حیران کھڑا زخمی سلطان کو دیکھتا رہا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی یوں بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی فوج کے سالاروں کو بلا کر کہا، اس شخص کو دیکھو، اس کی ماں کو اس پر فخر ہونا چاہیے، کیسا بہادر پیدا کیا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت تھا جب سلطان کی ماں وہیں دریائے سندھ میں ڈوب رہی تھی۔ یہ واقعہ ازبک، فارسی اور ترک لوک داستانوں کا حصہ ہے اور اس کی منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ یہ مقام جس پر سلطان جلال الدین نے گھوڑا دریا میں ڈالا تھا، یہ پاکستان میں ہے اور گھوڑا ترک کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اور یقین نہیں کرتے کہ کوئی یہاں پہاڑ سے سیدھا نیچے کیسے دریا میں گھوڑا ڈال سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سلطان خوارزم شاہ کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔
اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔